لاہور میں ایک بہت بڑا عاشق ہے جس کے خود کروڑوں عاشق ہیں، اس کا نام ہے سہیل احمد۔ جہاں عمر شریف صاحب بیٹھے ہوئے نا، وہاں سہیل صاحب نے کبھی زندگی میں جرت نہیں کی کہ وہ بھی وہاں بیٹھ جائیں۔ ناظرین، آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ عمر شریف صاحب کو کراچی میں کس طرح زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کیا گیا، کس طرح ہزاروں لوگوں نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی، کس طرح ہزاروں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، یہاں پر بینرز لگائے گئے، ان کی قبر پر کتنے لوگ پہنچے اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہاں پر اہتمام ہوا۔ لیکن ناظرین، اب یہ جو سلسلہ ہے وہ دوسرے شہروں میں بھی شروع ہونے والا ہے، اور سب سے پہلے جو ہے اس کا آغاز اسلام آباد سے ہو رہا ہے۔ وہاں پر بھی بینرز لگائے جائیں گے، تعزیتی ریفرنسز کروائے جائیں گے، جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور عمر شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں، کیسے یہ سلسلہ چلے گا، کون کون سے شہروں میں یہ ایسا اہتمام کیا جا رہا ہے، تعزیتی ریفرنسز کروائے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسماعیل بشیر صاحب موجود ہیں، ان کا بڑا وقت گزرا ہے عمر شریف صاحب کے ساتھ، یہ اسلام آباد سے یہاں آئے ہیں، تو یہ اسلام آباد سے پہلے اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو انہی سے ساری معلومات جانتے ہیں۔ سر شکریہ ٹائم دینے کا۔ کراچی والوں نے تو حق ادا کیا ہے ان کی آخری رسومات میں، ان کے آخری سفر میں، تو اب باقی شہروں میں کس طرح سے انتظامات ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے بھائی کہ عمر شریف صرف کراچی کے فنکار نہیں، جی جی، پوری دنیا کے فنکار تھے وہ۔ اسی طرح اور اگر آپ تھوڑی سی خبر لیں تو آپ کو پوری دنیا سے خبر ملے گی کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے، ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، ان کے لیے تعزیتی ریفرنس بھی کیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے راولپنڈی اسلام آباد کی، عمر شریف صاحب جیسے کراچی کے فنکار تھے، کراچی کے باسی تھے، اسی طرح وہ لاہور کے بھی ہیں۔ لاہور والوں کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ عمر شریف لاہور کے ہیں، اور ایک بہت وسیع ان کا حلقہ احباب ہے لاہور میں بھی۔ لیکن راولپنڈی اسلام آباد میں عمر شریف صاحب نے اپنی زندگی کا ایک خاص وقت گزارا، اور وہاں کے تمام فنکاروں کے ساتھ، ڈائریکٹرز کے ساتھ، رائٹرز کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی سیاسی سماجی لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے دیرینہ اور بڑے خاص تعلقات ہیں۔ ان میں سے مجھ جیسے بہت چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ جیسے آپ کو راولپنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی بڑے ہوٹلز ہیں، 5 سٹار 4 سٹارز، ان کے مالکان کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ اسی طرح بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ عمر صاحب کے وہ عاشق بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، اور عمر صاحب کے دوست احباب بھی ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس فنی حوالے سے، اس فیلڈ کے حوالے سے۔ اس فیلڈ کے حوالے سے راولپنڈی اسلام آباد ان کا اپنا ایک شہر کہلاتا ہے، اور راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے بھی فنکار ہیں، جتنے بھی آرٹس کونسلز ہیں، جتنے بھی ہمارے فن کے حوالے سے ادارے ہیں، نجی ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں، اور عمر صاحب کے لیے جو انہوں نے پروگرامز ترتیب دیے ہیں، صرف انتظار اس بات کا تھا کہ ان کی تدفین ہو جائے، اور اس کے بعد جو کراچی کے جو معاملات ہیں وہ ایک دفعہ اپنے اختتام کی طرف جائیں، تو پھر راولپنڈی اسلام آباد میں ان چیزوں کا آغاز ہوگا۔ تو اس میں راولپنڈی آرٹس کونسل میں بھی ان کے لیے تعزیتی ریفرنس ہوگا، ٹھیک ہے، پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں بھی ان کے لیے ہوگا، اور انشاءاللہ میرا کراچی سے جانے کا بس انتظار ہے سب کو۔ ٹھیک ہے، میں کراچی سے جب جاؤں گا تو پاکستان ٹیلی ویژن بھی اپنا فرض ادا کرے گا، پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد بھی، اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد بھی، ریڈیو پاکستان راولپنڈی بھی، اور اس طرح بہت سی وہاں پہ تنظیمیں ہیں جو اپنے اپنے طور پہ عمر شریف صاحب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام بھی کرے گی، ان کے لیے تعزیتی ریفرنس کا بھی اہتمام کرے گی، اور یہ ہو رہے ہیں۔ باقی وہاں پہ ان کو سلیوٹ پیش کرنے کے لیے ہم نے حمید بابر نے رابطہ کیا ہے کمشنر صاحب سے، جو کہ تقریباً ہو چکا ہے۔ صحیح ہے، کمشنر صاحب کی طرف سے پرمیشن ہو چکی ہے کہ ان کے لیے بورڈز وغیرہ لگائے جائیں گے سلیوٹ کے لیے۔ صحیح ہے، تو اس طرح کے
بہت سارے ایسے معاملات ہیں کیونکہ میں ابھی تک تو کراچی میں ہی مصروف ہوں، آپ کے ساتھ ہی ہوں، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو کراچی سے میری واپسی ہونے کے بعد ہی بہت ساری ایسی چیزیں واضح ہو جائیں گی، تو اگر آپ کا میرا رابطہ رہا تو میں آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ لیکن یہ یقین رکھیے کہ عمر صاحب کے لیے ہمیشہ زندگی بھر بہت کچھ ہوتا رہے گا، جمعراتیں ہوں گی ان کی، چیلم ہوں گے ان کے، برسیاں ہوں گی ان کی۔ عمر شریف ان لوگوں میں سے نہیں کہ کوئی بلا دے گا، عمر شریف لوگوں کی روحوں میں، لوگوں کے دلوں میں بس چکا ہے، اور جب تک وہ لوگ زندہ رہیں گے عمر شریف کو یاد رکھا جائے گا۔ بلکہ عمر شریف صاحب کو تو اللہ پاک نے وہ عزت عطا کر دی ہے، وہ جگہ عطا کر دی ہے کہ شاید صدیوں بعد ہم نہیں ہوں گے لیکن عمر شریف اور اس کی یاد ہمیشہ قائم دائم جہاں رہے پہ گی۔ سر وہ دفن ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو ہے جی میں اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک دنیا ہے غازی شاہ سرکار، عبداللہ شاہ غازی سرکار کا دربار قائم دائم رہے گا، اور جب تک عبداللہ شاہ غازی سرکار کا دربار قائم دائم رہے گا عمر شریف کی تربت کا جو نشان ہے وہ قائم دائم رہے گا، اور عمر شریف کی یاد ہم سب کے دلوں میں، آنے والی نسلوں کے دلوں میں قائم دائم رہے گی۔ تو یہ سر اسلام آباد کے علاوہ بھی لاہور یا باقی شہروں میں بھی جی اس کا لاہور اہتمام میں، کیا جائے گا؟ لاہور میں ایک بہت بڑا عاشق ہے عمر شریف صاحب کا، عمر شریف صاحب کا بہت بڑا عاشق ہے جس کے خود کروڑوں عاشق ہیں، اس کا نام ہے سہیل احمد۔ جی 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 تو مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ لاہور میں سہیل احمد بہت بڑے عاشق ہیں عمر شریف صاحب کے، وہ بہت کچھ کریں گے۔ صحیح۔ تو سہیل احمد صاحب کی آپ نے بات چھیڑ دی، تھوڑا سا اور ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ لاہور سے صرف وہ ہیں جو یہاں پر آئے ہیں جنازے میں، تو ان کا سر آپس میں کیسا تعلق تھا؟ آپ نے تو بڑا قریب سے دیکھا ہوگا۔ سہیل صاحب کی میں نے زندگی میں ایک بات دیکھی ہے، سہیل صاحب جہاں عمر شریف صاحب بیٹھے ہوئے نا، وہاں سہیل صاحب نے کبھی زندگی میں جرأت نہیں کی کہ وہ بھی وہاں بیٹھ جائیں۔ میں نے زندگی میں سہیل صاحب کو اور عمر شریف صاحب کو ایک جگہ، صرف ایک ہی جگہ بیٹھے دیکھا ہے، وہ ہے سہیل احمد صاحب کا وہ جو حسب حال پروگرام ہے اس میں، اور میرا خیال ہے وہ سہیل احمد صاحب کی بہت بڑی مجبوری تھی کہ سہیل صاحب بیٹھے تھے۔ باقی وہ اتنا احترام کرتے ہیں عمر شریف صاحب کا، ہمیشہ کیا انہوں نے، اور اسی لیے رب نے اس کو پوری دنیا میں بڑی عزتوں سے نوازا ہے کہ اس نے عمر شریف صاحب کی مریدین کی طرح عزت کی، مریدین کی طرح پیار کیا، شاگردوں کی طرح ان کو عزت دی ہمیشہ۔ اور تو عمر شریف صاحب ان کے لیے کیا جذبات رکھتے تھے؟ اور بھی ان کا بڑا پیار کرتے تھے، رابطہ تھا، مطلب سہیل احمد صاحب سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑا ان سے مذاق کرتے تھے، ایسا مذاق کرتے تھے کہ چیخیں نکلوا دیتے تھے۔ عمر صاحب کی عادت تھی کہ وہ ایسا سنجیدہ مذاق کرتے تھے کہ حیران کر دیتے تھے۔ وہ صرف تھیٹر کے کامیڈین نہیں تھے، وہ ریئل لائف کے بہت بڑے کامیڈین تھے، اور ایسا مذاق وہ پیدا کر دیتے تھے کہ سالوں اس مذاق کو یاد کیا جاتا تھا۔ جیسے ایک دفعہ کا سہیل احمد صاحب کی بقول کہ ایک دفعہ انہوں نے تھیٹر کے گارڈ سے کہا جی کہ یہ جو ویسپا ہے یہ ویسپا چھت پہ لے جاؤ۔ اچھا۔ وہ گارڈ لے کے چھت پہ چلے اور ویسپا ڈھونڈا جا رہا ہے، ویسپا نہیں مل رہا ہے، ویسپا نہیں مل رہا۔ تو پھر اس کے بعد عمر صاحب نے کہا میں اپنے موکل سے پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے، تو انہوں نے اپنے موکل سے پوچھ کے کہا کہ چھت پہ جا کے دیکھو۔ تو اس طرح کے وہ مذاق کرتے تھے۔ کسی کا ایک ہمارے راولپنڈی میں ایک آرٹسٹ تھا، بڑا فیمس آرٹسٹ، اس نے کہیں پرس اپنا خود ہی چھوڑ دیا، تو کسی نے آ کے عمر صاحب کو کہا جی یہ کسی کا پرس ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ اس آرٹسٹ کا تھا، انہوں نے اس آرٹسٹ کو وہ پرس رکھوا دیا۔ وہ آرٹسٹ پریشان ہو، اس کو کہتے ادھر آؤ تمہاری کوئی چیز گم ہوئی ہے، وہ کہتا ہاں جی۔ تمہارا پرس گم ہوا ہے، کہتے ہاں جی۔ چاہتے ہو، وہ سردیوں کے دن تھے، بہت سخت سردیاں تھیں، کہتے ہیں پھر اپنی قمیض اتارو، اس کی قمیض، کہتے ہیں اپنے جسم پہ پانی کے چھینٹے مارو، وہ چھینٹے مارتا رہا، اور کہتے ہیں بس تم 11 چھینٹے اور مارو
تو تمہارا پرس تمہارے قدموں میں ہوگا. اس طرح کو وہ مطلب صحیح ہے. مذاق کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو شکریہ سر. تو یہ ناظرین اس طرح سے انتظامات ہو رہے ہیں عمر شریف صاحب کے لیے کراچی سے نکل کر پاکستان کے دوسرے شہروں میں. تھوڑی سی بات سہیل احمد صاحب کی طرف چلی گئی, لیکن مدعا ہمارا یہی ہے کہ اب دوسرے شہروں میں بھی ہو رہے ہیں, اور یہ ان لوگوں کے لیے موقع ہے جو یہاں پر شرکت نہیں کر سکے کراچی میں ان کی آخری رسومات میں. تو یہ اسلام آباد کے, لاہور کے, دیگر شہروں کے لوگوں کے لیے جہاں جہاں پر یہ ہوں گے ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں. اس حوالے سے اسماعیل صاحب جو ہیں وہ پبلسٹی کریں گے اور تمام جو ڈیٹس ہیں وہ آپ کو دی جائیں گی, تو آپ اس میں ضرور شرکت کریں. فی الوقت اجازت دیجیے, اللہ حافظ.